آج کسی دوست نے مجھ سے ایک کتاب کا پوچھا تو میں اسٹور روم چلی گئی جہاں کافی وقت پہلے میں نے کئی کتابیں چھپا کے رکھی تھی۔ تو ان کتابوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے ایک کتاب ملی۔ کتاب کو میں نے صاف کیا۔ اس کتاب کو کافی عرصہ پہلے میں نے چھپا کے رکھا تھا اور پھر میں سوچ میں پڑ گئی کہ ہم اپنے تاریخ بھی خوف سے چھپا کے رکھتے ہیں، اور اسی سوچ میں میری چشم ایک منظر دیکھتی ہے کہ جوانوں، عمر رسیدہ لوگوں کی خون آلود لاشیں ہیں جن کو دیکھ کر منظر تو کیا، تاریخ کے اوراق بھی لرز رہے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ یہ کوئی بازار ہے۔ بازار کی جلی ہوئی دکانوں کے سامنے معصوم بچوں کی کوئلہ بنی لاشیں بکھری ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ اسی بازار کے عین وسط میں ایک روشن مینار ہے اور اس کے ارد گرد خواتین و حضرات کی بھیڑ ہے۔ میں اس انسانیت سوز منظر کی اذیت اٹھائے اسی مینار کی جانب بمشکل جاتی ہوں جہاں کوئی شعلہ بیان مقرر کہہ رہا تھا: مبارک ہو اہل چمن، مبارک ہو ایک اندھیری رات کے معصوم مسافروں، مبارک ہو ایک رب کے ماننے والوں، اے سجدے میں سر رکھ کر اپنی دعائیں قبول کرنے والوں، مبارک ہو ایک اسلامی ریاست بن گیا، لا الہ الا اللہ مجسم ہو گیا، اب ہماری قربانی مقبول ٹھہری۔ اور پھر میں سوچتی چلی گئی۔ کوئی کہتا تھا کہ اسلامی ریاست کا قیام معجزہ ہے، کوئی کہتا تھا کہ ہم اس کو اسلام کا قلعہ بنائیں گے، کوئی کہتا تھا کہ اتحاد کی دیوی سے ملائیں گے اور سارے مل کر اس سرزمین کو ارض پاک کی حفاظت کریں گے۔ اب پوچھئے ان سے، وہ جو لڑ رہے ہیں۔ دوستو، اس بھیڑ میں ہر چہرہ پر امید تھا، آنکھوں میں خواب و خواہش تھی، دل میں تڑپ اور لپک تھی، بازو میں دم اور عزم تھا، نعروں میں حوصلہ اور اعلیٰ ہمت تھی، ہونٹوں پہ تربیت اور سلام بھی تھی، کیونکہ وہ بھیڑ بھی ایک قوم بن چکی تھی۔ اسی اثنا میں، اسی دوران، کسی دور کی چوٹی سے کسی منچلے کی آواز سنائی دی، اور وہ آواز کچھ یوں تھی: یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائیں گے کہیں نہ کہیں۔ میرے کانوں نے اس منچلے کی آواز سنی تھی، نظر نے آزادی تلاشنا شروع کیا، میں ڈھونڈنے لگی، آزادی تم کہاں ہو، آزادی کہاں ہے؟ میں تلاشتی رہی، میں پکارتی رہی، میں بلاتی رہی، میں چلاتی رہی، میں شور مچاتی رہی، میں پوچھتی رہی اور پوچھ پاتی رہی۔ میں بہت ڈر گئی، اپنے آوازوں کی گونج اور باز گشت سے میں گھبرا گئی کہ اس وادی میں تعصب تھا، بارود کی بو تھی، ہوس کی ماری نظریں تھیں، خنجر لیے دست، اسلحہ اٹھائے کندھے اور غلامی کی زنجیریں اٹھائے پیش پیش لوگ تھے۔ لوگوں کے ہونٹوں پہ نسلی اور لسانی تعصبات کے نعرے تھے، لڑنے کو آستینیں چھڑی تھی، اتنے گلستان چمن اجڑے، ان کا ان سے کیا لینا، وطن کا ذرہ ذرہ اشک بار ہے، وطن کی رگ رگ خون فشاں ہے، وطن کا ہر محب افسردہ و پشیمان ہے، وطن کا چپا چپا شرمسار ہے، وہ جو عزم تعمیل رکھتے تھے وہی توجہ تقریب بنے۔ میں کبھی وطن اجڑنے کا نوحہ نہ پڑھتی اگر مجھے لگتا کہ ہم باحیثیت ہیں، ہم بے حس ہیں، ہم یہ بھول رہے ہیں، بلکہ ہم یہ بھول چکے ہیں۔ ہم یہ بھول رہے ہیں بلکہ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم ہندی ہیں، ہم ابن خلدون طبری ہیں، ہم ابن سینا، ابن الہیثم، ہم البیرونی ہیں، ہم شاعری میں شیرازی ہیں، ہم نغمہ گری میں فردوسی ہیں، ہم خیام ہیں نیشاپور کے، ہم رومی کے مثنوی ہیں۔
پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، مگر ہماری سوچ غلامی کا شکار ہے۔ ہم سوز بنے تو بلے شاہ، ہم ساز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم رقص بنے، ہم دشت بنے، ہم سچل سرمست بنے۔ جب جنگ ہوئی تو دلہا دودہ خان بنے، جب امن ہوا تو اکبر کے نورتن بنے۔ لیکن دوستو، مسائل کو تو ہر صورت حل کرنا ہی پڑتا ہے۔ مسائل ایسے سائل ہیں، کہاں ٹالے سے ٹلتے ہیں۔ میں اسی سوچ میں تھی اور پھر موبائل کی ٹون نے مجھے میری سوچ سے الگ کر دیا، تو میری سوچ ادھوری رہ گئی۔